جب ایک بچہ کسی انسان سے تعلق میں آتا ہے تو اس کی ایموشنل نیڈز پوری ہوتی ہیں. اچھا یہ کام بڑے کے ساتھ بھی ممکن ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان سے جو بہت سمجھدار انسان ہے, بہت صاحب نظر انسان ہے اور بہت محبت کرنے والا اور بڑا مخلص آدمی ہے, یا کوئی بھی ایسا انسان ہے, اس سے جب آپ تعلق میں آتے ہیں تو آپ یعنی رب کریم نے تعلق کو ہماری تکمیل کا وسیلہ بنایا. یعنی انسان اپنی تکمیل کے تجربے سے گزرتا ہے تعلق میں آنے کے نتیجے میں. یعنی تعلق کی یہ ایک الگ, یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے. تو رب کریم کا ایک نظام ہے تعلق میں آ جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم تعلق میں بھی نہیں بعض اوقات آ پاتے. ہمارے آس پاس لوگ بھی ہماری طرح ہی زخمی معاشرہ ہے, ہر ایک ہی زخمی ہے. کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زخمیوں کا وارڈ ہے جس میں تقریباً ہر آدمی زخمی ہے, تو کوئی کیا میرے زخم کو دیکھے گا, وہ تو خود اپنا زخم لیے بیٹھا ہے. تو پھر ایسی صورت میں ہم میں سے ہر ایک کو پرسنل فرسٹ ایڈ کا طریقہ آنا چاہیے, ہر ایک کو اپنی زخم پہ مرہم اور پٹی لگانی آنی چاہیے. تو یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری زندگی زخمیوں کے وارڈ میں اور میں نے ہی اپنے اوپر کام کرنا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہو. تو یہ ہے آج کی گفتگو کا کانٹیکسٹ, اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں کچھ 11 مشورے آپ کو دوں گا. اب میں وہ مشورے آپ سے شروع کرتا ہوں. پہلی بات جو میں اس میں کروں گا, اگر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی کمپیٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دیجیے. آپ کے بحران کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ نے توقعات اپنے سے کم اور دوسروں سے زیادہ لگائیں. توقعات کی ترتیب یہ ہو کہ آپ اپنے آپ سے اور خدا سے توقعات لگائیں. یعنی آپ توقعات دوسروں سے لگائیں گے تو یہ پرابلم ہوگا. یعنی دوسرے کوئی کام کریں, دیکھیے جب آپ دوسروں سے توقعات لگاتے ہیں اور وہ اس عمل کو پورا کرتے ہیں تو آپ تھینکفل نیچرلی نہیں ہو پاتے. آپ کہتے ہیں ہاں مطلب ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اینڈ دس از گڈ دیٹ یو ہیو ڈن دس. بٹ جب آپ توقع نہیں لگاتے اور وہ کوئی کام کرتا ہے تو آپ کے اندر ایک گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آپ توقعات لگا لیتے ہیں اور وہ کام کر دیتا ہے تو آپ اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا حق تھا کہ آپ یہ کام کریں اور تمہارا فرض تھا کہ تم یہ کام کرو. تو اس کیفیت سے آپ باہر آتے ہیں. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ اپنے جذبات کی نگرانی کریں. یعنی اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ریویو کریں. اپنی ایموشنل جو آپ کی کیفیت ہے اس کے اوپر ویجیلنس آپ کی بڑی اسٹرانگ ہو. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کے لیے میں ایک پریکٹیکل قسم کی آپ کو ٹپ یہ دے رہا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائری بنائیے جس کو آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لاگ کا نام دیں. اور اس کے اندر آپ کیا کریں, اس کے اندر آپ کا کوئی بھی, یعنی کسی بھی مرحلے پر جب آپ بہت غصے میں آ گئے یا بہت اداس ہو گئے یا حد سے زیادہ ناراض ہو گئے یا کوئی بات اسٹرانگلی فیل کر لی, یعنی کوئی بھی انٹینسو فیلنگ کسی بھی قسم کی, برا ماننے کی, ناراض ہونے کی, غصے میں آنے کی, برا لگنے کی, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی فیلنگ ہو سکتی ہے, ہرٹ ہو گئے, تو اس کو آپ اس ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کریں. اور اس کو کس طرح نوٹ ڈاؤن کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کی تاریخ لکھیں. دوسری بات یہ کہ آپ وہ انسیڈنٹ لکھیں کہ وہ ہوا کیا تھا. تیسری بات آپ اس میں یہ لکھیں کہ آپ نے اس انسیڈنٹ میں کیا کیا. اور چوتھی بات آپ یہ لکھیں کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. یعنی اس تاریخ کو یہ ہوا, میں نے یہ کیا اور مجھے کرنا یہ چاہیے تھا. ہوگا یہ, میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جذبات کی اس طرح نگرانی شروع کر دے اور جب اسے لگے کہ میرے جذبات نے گڑبڑ کی ہے تو میں اس کا روزنامچہ کاٹوں گا, میں اس کا پرچہ کاٹوں گا. یعنی آپ نے یہ ڈائری بنا لی اور آپ اس کا پرچہ کاٹتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں غصے میں آیا, میں آپے سے باہر ہوا اور میں نے اس کو درج کرنا ہے, میں نے اس کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ہوتا یہ کہ آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے. ہم جتنا اپنے آپ سے غافل ہیں اتنا ہی اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے جذبات ہمارے جذبات کنٹرول سے باہر اس وقت نکلتے ہیں جتنا ہم اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں. تو اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں کنٹرول میں آتی ہیں, چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے
کہ اپنی خواہشات کی ایک فہرست بنائیے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی ٹاپ 20 وشز ایک پیپر پہ لکھیے, تو کسی وقت اپنے ساتھ وقت گزاریے اور اپنی وشز کی, اپنی خواہشات کی ایک تفصیلی فہرست بنائیے کہ میری خواہشات ہیں کیا, اور پھر اپنی ہر خواہش کو دیکھیے. اچھی خواہش وہ ہے جو آپ کو بلند کر دے, بری خواہش وہ ہے جو آپ کو پست کر دے. تو اچھی خواہش جو ہے, یعنی خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے, خواہش بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب ہمارے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشات بسیرا کر لیتی ہیں تو ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے, اور جب ہمارے دل میں کوئی پاکیزہ اور بڑی مبارک آرزو گھر کر لیتی ہے تو ہم بلند ہو جاتے ہیں. تو دل میں جو آرزو ہوتی ہے وہ ہمیں اوپر لے جانے اور ہمیں نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے. دل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو ہمیں اوپر لے جانے اور نیچے لے جانے کا باعث بنتی ہے, اس کا بھی میں ذکر کروں گا. لیکن یہ خواہشات جو ہیں اپنی وشز کو ایویلویٹ کریں. ایویلویٹ یور وشز, یعنی کیا آپ کی خواہش ہے کیا, اور یہ خواہش کتنی نفیس ہے, یہ خواہش کتنی اچھی ہے. اپنی خواہش کے بارے میں کویشچن کریں. ہماری وہ وش جس کو ہم نے کبھی کویشچن نہیں کیا اور بلائنڈلی فالو کیا, بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں, آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویشچن نہیں کیا, آپ اس کے فالوور بن جائیں گے. آپ کی وہ خواہش جس کو آپ نے کویشچن کیا, آپ انشاءاللہ تعالی اس کے فالوور, یعنی اگر وہ اچھی ہے تو بنیں گے, نہیں ہے تو نہیں بنیں گے. بلکہ اگر میں یہاں پر وہ جو دعا ہے بڑی خوبصورت, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اس دعا, یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ رب کریم ہمیں جو چیز ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی ٹھیک نظر آئے اور پھر ہمیں اس کا فالوور بنا دیجئے, اور وہ چیز جو گڑبڑ ہے, غلط ہے, وہ مجھے بھی غلط نظر آئے اور پھر مجھے اس سے بچنے والا بنا دیجئے. اس دعا کو ایک اور سطح پر بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہاں اگر ہم سمجھ لیں تو چیزیں اور انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. عموماً جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہماری نگاہ جو ہے وہ اپنے سے باہر کی دنیا کی طرف ہوتی ہے, اور ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کی اپلیکیشن اپنے سے باہر کی دنیا پہ کرنی ہے. اس دعا کی اپلیکیشن جناب اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا دونوں پہ کرنی ہے. یہ دعا مائکرو کازم جسے ہم انفس کہتے ہیں, میکرو کازم جسے ہم آفاق کہتے ہیں یا باہر کی دنیا کہتے ہیں, ان دونوں پر اس دعا کی اپلیکیشن ہوگی. تو اب اس کانٹیکسٹ میں اس دعا کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب کریم میرے اندر آپ نے فجور بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے تقوی بھی رکھا ہے, میرے اندر آپ نے برائی کا سبسٹنس بھی رکھا ہے اور میرے اندر آپ نے خیر کا سبسٹنس بھی رکھا ہے. تو مجھے اپنے اندر خیر کے سبسٹنس کو پہچاننے والا بنائیے, اور خیر کے سبسٹنس کو نرچر کرنے والا, خیر کے سبسٹنس کا خیال رکھنے والا, خیر کے سبسٹنس کو ابھارنے اور گرو کرنے والا بنائیے, اور اس کا فالوور بنائیے. میرے مرغوبات نفس میں وہ رغبتیں جو رغبت باطلہ ہے, میرے نفس کے جو باطلانہ داعیات ہیں, مجھے ان سے اجتناب کی توفیق دیجیے. میرے نفس کے جو پاکیزہ داعیات ہیں, مجھے اس کو پہچاننے اور ان کو فالو کرنے والا بنائیے. کیونکہ آپ کے نفس کے اندر, نفس جو ہے وہ کلی طور پر کوئی بری چیز نہیں ہوتا. نفس جو ہے وہ مجموعہ ہے. نفس, آپ کے نفس کے اندر رب کریم نے خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے, اور اس کی جو پیدائش فرمائی ہے وہ ایسے فرمائی ہے. ہمارے نفس کو تخلیق جب رب کریم نے کیا ہے تو اس میں خیر کا مادہ شر کے مادے پر کہہ لیجئے اس کے اوپر تھا, اور اسی اصول پر آپ کی گروتھ ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد میں کچھ ڈسٹورشن ہوئی, کچھ گڑبڑ ہوئی, اور پھر ہم دوسری طرف نکل گئے. نہیں تو ہمارے اندر تو ہم تو فطرت کے اوپر پیدا ہوئے تھے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو ریویو کریں اور اپنی اچھی خواہشات کو سمجھیں اور اچھی خواہشات کو لیں. اچھی خواہشات کو فالو کرنا پیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنا پیشن بنائیں اچھی خواہشات کو, لیکن دیکھ لیں کہ کیا ہے. چوتھی چیز جو آپ کے دل کو کمزور کرتی ہے اور نیچے کی طرف لے کے جاتی ہے, یعنی میں نے آپ سے یہ کہا کہ دل کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے دل کو نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف لے کے جائیں گی. ایک ہے خواہش اور دوسری ہے فکر, اور ان دونوں کو میں الگ الگ پلیس کرتا ہوں. ایک کو میں کہتا ہوں وشز, دوسرے کو کہتا ہوں وریز. ایک کو میں کہتا ہوں آرزو یا خواہش جو کہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. دوسری ہے تفکرات یا فکر یا وریز جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں. تو
جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو بے معنی چیزوں کی محبت سے پاک کر لیجیے. اپنے دل کو ان وریث سے خالی کر لیجئے جو آپ کو پستی کی طرف لے کے جائیں گے, اور اپنے دل کو ان کہہ لیجئے وریث سے پر کر لیجئے جو بڑی مبارک وری ہے. یعنی وری جو ہے وہ بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے, بہت بری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے اپنی وریث کو لسٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو پہچاننا ہے, اور اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. فار ایگزامپل دیکھیے, ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بچوں پہ اس طرح محنت کرتے ہیں جیسے کسی ڈیکوریٹو پیس. یعنی بعض لوگ اپنے بچوں کو ڈیکوریٹو پرپسز کے لیے تیار کرتے ہیں, مطلب وہ دیکھنے میں ٹھیک, بلکہ اس بات پہ شدید ناراض ہوتے ہیں یہ تم نے اپنے منہ پہ کیا لگا لیا. یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کو بہت اچھی طرح چمکایا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد گاڑی پر کسی کبوتر نے اپنا آرٹ دکھا دیا, تو اس کے بعد جو انہیں اس سے آئے گا کہ گاڑی کے شیشے کے اوپر جو ونڈ اسکرین چمک رہی تھی اس پہ اگر کوئی گند آ جائے تو آپ کو جو غصہ آئے گا, بالکل اسی طرح کہ اگر کسی بچے نے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ میں کوئی گندی کوئی کچھ گڑبڑ کر لی تو آپ, یعنی اب پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچے کو, یعنی کیا اس بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو آبجیکٹ کے طور پر, یعنی بہت سے والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے 3 توقعات رکھتے ہیں. پہلی توقع یہ ہے کہ وہ انہیں خوش کرے, دوسری توقع یہ ہے کہ وہ انہیں ان کو فالو کرے, اور تیسری توقع یہ ہے کہ وہ ایک ڈیکوریٹو پرپس سے انوائرمنٹ میں موجود رہے, یعنی وہ دیکھنے میں بڑا سب صحیح لگے, اچھا لگے. اچھا, ان 3 پرپسز کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو ہم اس سے خوش ہیں. تو اور اگر ان میں سے کوئی بھی پرپس نظر انداز ہو رہا ہے تو ہم جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں وہ بڑا عجیب ہے. تو وہ جو قرآن کی ان آیتوں کی طرف اب آپ دیکھیے جو کہہ رہی ہیں کہ بھائی تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن سکتی ہے, تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ بن سکتا ہے, حتیٰ کہ تمہاری بیویاں, یعنی بیویوں کو وہ اس طرح سوچنا چاہیے کہ ان کے شوہر بھی ہو سکتے ہیں, اور شوہر کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی اور ہمارے گھر اور ہمارے مال اور ہماری کھیتیاں, ٹھیک ہے, اور یہ سب اشارہ کیا گیا کہ بھائی یہ جو ہے نا, اور اولاد, یہ سب آپ کے لیے, کیونکہ ان کی جو محبت ہے وہ, یعنی وہ ایک بہت اچھے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اور بہت برے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی جو محبت ہے, دیکھیے اس میں اصول کیا ہوگا, اصول یہ ہے کہ وہ محبت جو آپ کے دل کو چھوٹا کر دے اور آپ کی کمٹمنٹ کسی نوبل کاز سے کمزور کر دے اور آپ کے اندر سے قربانی کا جذبہ ختم کر دے, وہ محبت بری ہے. اور وہ محبت جو آپ کے دل کو بڑا کر دے, وہ محبت جو آپ کے اندر قربانی کی اسپرٹ کو ریوائیو کر دے, وہ محبت جو آپ کو کسی نوبل کاز سے پوری قوت سے وابستہ کر دے, وہ محبت اچھی ہے, کام کی ہے. تو ہم دین کے کانٹیکسٹ میں جب محبت اور عشق کی بات کرتے ہیں تو ہم اس والے عشق کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پہ اپیل کی. ہر جہاد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے کہ لوگ آئیں اور اپنی جانیں اور اپنے مال اور اپنا وقت اور اپنی پیش کریں کاز کے لیے, بڑے اسٹرگل کے لیے. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اناؤنس کیا کہ بھائی لوگ آئیں, جہاد کا موقع ہے, اور دیں اپنا. تو ایک عورت آئی جس کے پاس ایک چھوٹا سا چند مہینے کا بچہ تھا, اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لوگ آئے, لوگوں نے اپنا مال اور اپنی چیزیں دے دیں اور لوگوں نے اپنے بیٹے دے دیے, لوگ خود آ کے شامل ہو گئے, ہمیں لے جائیں, ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک عورت آئی, اس نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے پاس چند مہینوں کا, اور اس نے بچہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کو لے جائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس بچے کا ہم کیا کریں گے, اس بچے کو تم مطلب رکھو. اور تو اس عورت نے اصرار کیا کہ نہیں آپ لے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اسے مطلب اس کو ٹالا کہ بھائی آپ اس کو. تو اس عورت نے ایک جملہ کہا, اور اس عورت نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہم کیا کریں گے, تو اس عورت نے کہا کہ بھائی جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑھے گا تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو آگے کر دیجیے گا. تو یہ ایک اس عورت کی اسپرٹ تھی کہ وہ اس لیول, یعنی اس کی جو, یعنی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی اپنے بچے سے محبت نہیں تھی, بلکہ کاز سے محبت, بچے کی محبت جو ہے وہ کاز کی محبت کے راستے میں دیوار نہیں بن گئی تھی. یعنی ہماری جو اپنی اولاد سے محبت ہے اور ہماری جو چیزوں سے محبت ہے وہ کسی بڑے کاز سے محبت کے راستے کا آبسٹیکل نہ بن پائے.
تو یہ ہے وہ کیفیت. تو اپنے دل کو بےمانی چیزوں, اچھا یہ تو اولاد سے محبت تو بامانی ہوتی ہے, لیکن میں چیزوں, جیسے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں, گیجٹس ہیں, ایسیسریز ہیں, اس کی محبت میں, یعنی کسی کی, میں نے بعض اوقات لوگوں کو ایک چھوٹی سی چیز کے گم ہونے پر ایسا دیکھا ہے جیسے ان کے, یعنی اللہ نہ کرے کسی کے گردے یا پھیپڑے گم ہو گئے ہوں, تو اس پہ جتنی پریشانی ہو اسے اتنی پریشانی اس کو ہوئی کہ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یعنی چونکہ چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی, تو اپنے دل کو چیزوں کی محبت سے, اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ انفاق کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ بلکہ آپ کو تو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ چیز جو سب سے زیادہ عزیز ہو اس کو دینے کے لیے اس کو دے دو. اچھا اس کی سب سے سپریم اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اس کو تو ہم سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ ہم وہ کریں. ہم جسے سنت ابراہیم ہم کہتے ہیں, ہم سنت ابراہیمی کی یاد میں ایک عمل کرتے ہیں. ہم سنت ابراہیمی میں تو تھوڑی ہم نے تھوڑی اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیری ہے. سنت ابراہیمی تو یہ ہے, ہم تو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں بکرے پہ چھری پھیر کے. تو اپنی جو سب سے عزیز ترین چیز ہے, تو ہم اپنے دل کو بےمانی چیزوں سے کی محبت سے بچائیں, اور دیکھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کن چیزوں کی محبت اور کن چیزوں کی وریز لیے ہوئے ہے. میرا 5واں پوائنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا کہتے کسے ہیں؟ عفو کسے کہتے ہیں, درگزر کسے کہتے ہیں؟ بلکہ عفو اور درگزر دونوں کو سمجھیں کہ پہلے معاف کرنا ہوتا کیا ہے. دیکھیں ہم معاف کرنے کے درست مطلب کو نہیں سمجھ پائے. پرابلم اس وقت ہوتا ہے, دیکھیں معافی وہ لیول آف ایکسیلنس ہے جس کے نتیجے میں, یعنی معافی جو ہے وہ آپ کی سائیکی کو بیسٹ پاسبل اسٹیٹ پر پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے. اگر معافی کا ایکسپیرینس آپ کی سائیکک پوزیشن کو لفٹ نہیں کر پا رہا تو یہ معافی کا تجربہ نہیں ہے. اپنے جس عمل پر آپ کو معاف کر دینے کا گمان ہو رہا ہے وہ معافی ہے ہی نہیں. معافی کہتے کسے ہیں؟ معافی جو ہے, اگر آپ نے کسی کو معاف کیا اور آپ اس کی زیادتی کو بھول نہیں پا رہے تو یہ معافی نہیں ہے. ٹو فارگیو اینڈ ناٹ ٹو فارگیٹ از ایکچولی ناٹ ٹو فارگیو. تو معافی یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے نے کل کوئی کام کیا تھا, آپ نے اس بات ہو گئی, اس نے معافی تلافی ہو گئی, اور دوبارہ آج جب کام ہوا ہے تو آپ پچھلی ساری باتوں کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں تم تو ہوئی ایسے, جب تم 4 سال کے تھے تو تم نے مجھے ایسے کیا تھا, جب تم 6 سال کے تھے تو ایسا کیا تھا, اور آج تم 14 سال کے ہو, اور پچھلے 10 سال کے سارے اس کے جرائم جس کے اوپر آلریڈی کیس چل کے وہ بری الذمہ ہو چکا ہے, ہر وہ کیس جس کے اوپر اس کو بری کیا جا چکا ہے, آج دوبارہ ساری فائلیں کھول کے دوبارہ بیٹھ گئے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہم جس انسان کو معاف کر دیتے ہیں, معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے آپ ایک ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. معاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عہد کر رہے ہیں کہ اب آپ دوبارہ اس معاملے کو سوچنے کی کوشش, ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کا تذکرہ نہیں کریں گے, اس کو ریکال کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر آپ ذہن میں بار بار اس چیز کو ریوزٹ کر رہے ہیں, کسی کی زیادتی کو, تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاف نہیں کیا. یعنی اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, آپ کسی بیڈ انسیڈنٹ, دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے آج کیا دن ہے, آج 13 مئی ہے, 13 مئی, پچھلے سال 13 مئی کو صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا؟ کتنے لوگوں کو یاد؟ کسی کو نہیں یاد. اچھا پچھلے مہینے 13 تاریخ کو آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا؟ اچھا پرسوں آپ نے کتنے گلاس پانی پیا تھا؟ کسی کو نہیں یاد. آپ کو وہ چیز, وہ دیکھیے جس چیز کو آپ بار بار ریکال کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گی. آپ کا ذہن جس چیز کو بار بار ریوزٹ کرتا ہے, بار بار ری تھنک کرتا ہے, بار بار ریکال کرتا ہے, وہ یادوں میں محفوظ ہو جاتی ہے. مسئلہ سارا یہ, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ایموشنز ہمیں اس بات کے لیے اکساتے ہیں کہ اس کو بار بار ری پروسیس کرو, اس کو بار بار سوچو, اس کو بار بار دیکھو. تو اپنے دل کو بھی سمجھانا ہے, اپنے آپ کو انٹینشنلی روکنا بھی ہے. اگر آپ کے جذبات آپ کو ابھار بھی رہے ہیں کہ دوبارہ اس برے آدمی کی بری بات کو دوبارہ سوچو جس کو معاف کر دیا ہے, تو آپ کا تو کام یہ ہے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں, یعنی میرے دل مان جاؤ, مجھے نہیں اکساؤ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس.
with the power of positive intention, with the power of very strong will, you resist your emotions کہ وہ جائیں اور اس کو پروسیس کریں, اور آپ روکتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. تو معاف کر دینا جو ہے, دیکھیں آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے جو معاف کر دینا اور معافی مانگنا, یعنی جس کے لیے معاف کرنا اور معافی مانگنا بہت آسان کام ہے, آپ اس انسان سے نہیں جیت سکتے. آپ اس انسان کو نہیں ہرا سکتے جس کے لیے معاف کرنا اور معافی مانگنا بہت آسان ہو گیا. اور آپ کی زندگی کے بہت ساری تکلیفیں صرف معافی نہ مانگ سکنا اور معاف نہ کر سکنے سے وابستہ ہیں. اور معاف نہ کر سکنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا, لیکن آپ کے دل سے وہ بات نہیں نکلی, اور دوبارہ جب وہ واقع ہوا تو آپ وہ ساری پرانی فائلیں نکال کے بیٹھ گئے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے معاف نہیں کیا. تو یہ تو ہے معافی کا کانسیپٹ. درگزر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عفو و درگزر یہ دو ریلیٹڈ ٹرمز ہیں. درگزر کہتے ہیں کوئی بات نہیں کہہ سکنے کا فریز آسانی سے آپ کی زبان سے ادا ہو جائے, اس کیفیت کو کہتے ہیں درگزر کرنا. یعنی ہماری زندگی کا سب سے تکلیف دہ پیریڈ وہ تھا جب کوئی بات نہیں ہمارے لیے کہنا دشوار ہو گیا تھا. آپ کی لائف کا وہ فیز جب, یہ تین لفظ بڑے میجیکل لفظ ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کی لائف کا وہ فیز جس میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں کہنا مشکل تھا, وہ آپ کی لائف کا تکلیف دہ فیز تھا. بیوی نے کہا کہ بھائی آج چائے صحیح نہیں بن سکی, اور آپ یہ نہیں کہہ سکے کوئی بات نہیں. آپ نے کہا اچھا چلو نہیں بنی دے دو. کاش آپ یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں, کاش آپ یہ کہہ دیتے کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں کہنا آپ کے لیے دشوار تھا. تو درگزر کہتے ہیں جب آپ کوئی بات نہیں کا کلمہ آپ کے دل سے خود بخود نکلے, یہ کیفیت ہے درگزر کی. کسی کی زیادتی کو بھول سکیں, یہ کیفیت ہے معاف کرنے کی. اور یہ دونوں اس کے اوپر احسان نہیں ہے, آپ کی اپنی جو سائیکی ہے اس کی کنڈیشن, اس کے لیے یہ احسان والا معاملہ ہے. آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کسی کو معاف کر کے. تو یہ ایک پانچویں بات ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ صبر اور برداشت میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم صبر اور برداشت کا فرق نہیں سمجھ پائیں. اگر کوئی انسان صبر اور برداشت, دیکھیں برداشت کیا ہوتی ہے اور صبر کیا ہوتا ہے. برداشت جو ہے نا وہ ایک مجبوری میں کسی کی زیادتی کو سہتے رہنا ہے. آپ جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا باس ہے, آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ آپ کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے. تو اس کیفیت میں ایک کمپرومائزنگ اسٹیٹ میں آپ جو ہیں اس کو, یعنی اس کا ایک رویہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے, لیکن آپ کسی مصلحت کی وجہ سے, کسی وقتی ضرورت کی وجہ سے آپ اس کو ریئیکٹ بیک نہیں کر رہے, آپ کے اندر ایک ریئیکشن جمع ہوا ہے. تو برداشت جو ہوتا ہے نا اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے. جس دن برداشت کا تھریش ہولڈ, یعنی برداشت نا ایک اس کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے, جس دن وہ برداشت کا پیالہ بھر جاتا ہے اس دن طوفان آ جاتا ہے. اس دن جو ہے وہ ایک دم سب باہر نکلتا ہے اور کہتے ہیں ایسی تیسی, آپ بہت ہو گیا, اب میری برداشت جواب دے گئی. تو برداشت اس دن جواب دے جاتی ہے, بند ٹوٹ جاتا ہے, سیلاب باہر آ جاتا ہے. تو برداشت, دیکھیں برداشت بری چیز نہیں ہے, برداشت ایک بفر ہے. برداشت ایک, سمجھیے کہ ایک, آپ اسے یہ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیمپرری فائلز کو رکھنے کی ایک اسپیس ہے. یعنی برداشت کے, یعنی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ پہ چیزیں رکھی ہیں, بڑی تیزی اس کو ریزالو کر کے بڑی تیزی سے آپ نے اس جگہ کو کلیئر کر لیا. لیکن اگر آپ برداشت کرے چلے جا رہے ہیں اور وہ جگہ بھر گئی ہے تو یہ مشکل کی صورتحال ہے. برداشت اور صبر میں بہت فرق ہے. بہت سے لوگ اپنی جس کیفیت پر صبر کا گمان کرتے ہیں وہ صبر کی کیفیت نہیں ہے, وہ برداشت کی حالت ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے کہ آپ کو اب دوسرے کی زیادتی, آپ کو دوسرے کی بری بات, آپ ایک ایسی کنڈیشن میں چلے گئے کہ اب آپ کو وہ بری بات تکلیف نہیں دے رہی, آپ کو وہ بری لگنی چھوڑ دی آپ کو. اور میں اس کا جو سب سے جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن جس میں آپ دو حالتوں سے باہر آ جائیں, یعنی دو حالتیں, اگر آپ شکر کی کیفیت آپ کی کم ہو رہی ہے اور شکایت کی کیفیت آپ کی بڑھ رہی ہے تو یہ صبر نہیں ہو سکتا.
صبر وہ ہے جو آپ کے جذبہ شکر کو اور آپ کی شکر کے مرتبے میں اضافہ کر دے. اگر آپ کی شکر کی لیاقت بڑھ رہی ہے, تھینک فلنس کی ایبلٹی آپ کی گرو کر رہی ہے, تو یہ صبر ہے. اگر تھینک فلنس کی ایبلٹی کم ہو رہی ہے تو یہ برداشت ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھنے سے, سننے سے, اپنی ٹون میں, اپنے لفظوں میں, اپنی باڈی لینگویج میں, 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کا شکایتی پن نظر آتا ہے. آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے لفظوں کا سلیکشن. آپ کے فریزز, آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج. آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے فریزز, جو آپ کے جملے ہیں, جب یہ ان میں سے کسی میں سے بھی شکایت کی بو آ رہی ہو تو یہ صبر نہیں ہے, یہ صبر نہیں ہے, یہ برداشت ہے. اور جب آپ کی ٹون, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے جملوں میں سے, آپ کے فریزز میں سے شکایت کی بو آنی بند ہو جائے اور یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ اس کو کوئی پریشانی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر ہے. کیونکہ صبر کا معاملہ اور برداشت کے معاملے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ برداشت آپ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے یہ میٹر اپنے ہی, دیکھیں جب تک کسی معاملے کو آپ اپنے کورٹ میں پروسیس کریں گے وہ برداشت کی حالت ہے. جب ایک معاملہ آپ نے اللہ کے کورٹ میں بھیج دیا تو یہ صبر کی حالت ہے. جب آپ نے سپریم کورٹ میں بھیج دیا کیس تو سیشن کورٹ میں, سٹی کورٹ میں کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں اسے. آپ نے کہا بھائی میں نے اوپر کی عدالت میں بھیج دیا, اب وہ جانے یعنی سب سے بڑا عادل, العادل اور المنصف جو فیصلہ کرے گا, الحکیم اور العزیز اور الجبار اور الرحیم جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے قبول ہے. میں نے اس کے کورٹ میں اپنا کیس بھیج دیا, اب آپ مطمئن ہیں, اب آپ کو پریشانی نہیں ہے. یعنی کیا رب کریم کو بتانے کے بعد بھی آپ اس طرح ایکٹ کریں گے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں, آپ ایسے ایکٹ کریں گے نا بھائی جب اس کے علم میں آ گئی تو یہ کافی نہیں ہے کیا؟ اب اس کے سپرد کر دیا. جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کے سپرد نہ ہو پائے تو یہ صبر کی کیفیت نہیں ہے. جب کوئی معاملہ پوری طرح رب کی سپرد ہو جائے تو یہ صبر کی کیفیت ہے. تو صبر اور برداشت میں بہت فرق ہے. صبر جو ہے وہ ہماری سائیکی کو اس طرح لفٹ کرتا ہے, صبر ہماری سائیکی کو بیسٹ پاسبل اسٹیٹ عطا کرتا ہے. صبر جو ہے وہ ہمارے ایموشنل ایکویلیبریم کا ضامن ہے. صبر جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کو ایک بیوٹی عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو ایک ایسے پرسپیکٹو سے جا کے دیکھتے ہیں جس میں چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. بھلے پرابلم ریزالو نہ ہوا ہو, میں اطمینان پا چکا ہوں. لیکن کچھ لوگوں کا اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں. ٹھیک ہے, صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ جب حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن میں رب کی مرضی کو پہچان گیا. صبر اس کیفیت کا نام ہے. صبر اس کیفیت کا نام نہیں ہے کہ جب تک حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا. صبر اس کیفیت کا نام ہے کہ حالات تو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے لیکن چونکہ میں نے اپنا کیس رب کی عدالت میں بھیج دیا لہٰذا رب کی عدالت میں اپنا کیس بھیجنے کے بعد میں چین میں ہوں. حالات میری مرضی کے مطابق بھلے نہ ہوئے ہوں لیکن میں اب چین کی حالت میں آ گیا ہوں. کچھ لوگوں کو یہ چین کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی. اس کی دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو صبر اور برداشت میں اگر آپ تمیز نہیں کر پائیں گے اور صبر کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنی ایموشنل لینڈسکیپ کو امپروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ ایک آؤٹ لائن بیان کر دوں. اس میں سے ہر جو پوائنٹ ہے وہ ایک تفصیلی مبحث کا طالب ہے جس کی میں ابھی اگر زندگی رہی تو کبھی ہم انشاءاللہ اس پہ. 7واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ اور مظلوم اور کہہ لیجئے یہ سمجھنا جو ہے نا بند کر دیں, چھوڑ دیں. مطلب اپنے آپ کو جو ہے وہ وکٹم سمجھنا بند کر دیں. اپنے آپ کو اپنے سرکمسٹانسز کی پروڈکٹ کے طور پر دیکھنا بند کر دیں. آپ اپنے وجود انسانی پر یہ گمان کہ وہ اپنے سرکمسٹانسز کا نیٹ آؤٹ کم ہوتا ہے, یہ تصور انسانی کا ایک فلا ہے.
یعنی اگر کسی کا تصور انسان یہ بنا ہوا ہے کہ ہر انسان اپنے سرکمسٹانسز کا ایک نیٹ آؤٹ کم ہوتا ہے تو یہ تصور انسان درست نہیں ہے، بلکہ یہ تصور انسان وہ ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ایک تو ہے آپ کا وہ تصور انسان جو آپ کے ورلڈ ویو میں ہے، یعنی ہمارا جو ورلڈ ویو ہے، دین کا جو ورلڈ ویو ہے، اس میں ہمارا تصور انسان کیا ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرے جو ورلڈ ویوز ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو دوسرے بڑے ورلڈ ویوز ہیں، جو دوسرے اس وقت بڑے جو اپنی پورے فورس کے، یعنی ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ مارکس کا جو ورلڈ ویو ہے، اس کے اندر تصور انسان کیا ہے، تو وہ بہت مختلف ہے. یعنی ایک تصور انسان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سرکمسٹانسز کا نیٹ آؤٹ کم ہے، یا انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک ایولنس سے گورن ہوتا ہے، ایک ایول سبسٹنس کے زیر اثر رہتا ہے. یہ ایک تصور انسان ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور انسان آپ کا نہیں ہے. اسی طرح ایک دوسرا تصور انسان ہے کہ انسان جو ہے وہ محض اپنے سرکمسٹانسز ہی کا نتیجہ ہے، لہٰذا وہ، یعنی میکسم گورکی نے اپنے ایک ناول میں ایک جملہ لکھا جس سے آپ کو پوری فکر سمجھ آ سکتی ہے. وہ جملہ کہتا ہے کہ انسان اپنے ایول ایکٹ کا خود یعنی رسپانسبل نہیں ہے، اپنی ایولنس کا ذمہ دار انسان خود نہیں ہے، بلکہ اس کی ایولنس کا ذمہ دار، اس کی ایول یا رانگ یا جو بیڈ جو اس کی ڈوئنگز ہیں، اس کی ذمہ داری ان سرکمسٹانسز پر ہے جس نے اس کو گرو کیا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم چائلڈہڈ میں تو اس اصول کو کسی درجے پر اہمیت دیں گے، لیکن ایڈلٹہڈ میں آنے کے نتیجے میں ہم اس اصول کے تحت اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اپنے آپ کی پوری ذمہ داری قبول کریں گے. تو ہمارا جو تصور انسان ہے وہ ذرا مختلف ہے. ہمارا تصور انسان کیا ہے؟ ہمارا تصور انسان یہ ہے کہ انسان کو رب کریم نے لاچار اور بےکس اور کہہ لیجئے مظلوم پیدا نہیں کیا ہے. یعنی دیکھیے، جب ہمارا احساس نیابت کمزور پڑ جاتا ہے نا تو ہم اس کیفیت میں جاتے ہیں. جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم مسجود ملائک ہیں تو ہم اس کیفیت میں جاتے ہیں. جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ رب کریم مستقل ہمیں اپنی نگاہ میں رکھتا ہے تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگتے ہیں، مظلوم سمجھنے لگتے ہیں. اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وکٹم مینٹالٹی. یعنی وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں کچھ کر سکتا. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ رب کریم نے آپ کو چاہے سچویشن جیسی بھی ہو، آپ کو ایبلٹی ٹو چوز کی جو حالت ہے، رب کریم آپ کو پوری زندگی اس حالت سے نہیں نکالے گا. یہ آپ سمجھ لیجئے. یعنی انسان اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے نا. یعنی بڑا آدمی وہ ہے جس کو اگر سلاخوں میں بھی بند کر دیا جائے تو بھی وہ اپنے اختیار کو فیل کرتا ہے. یعنی وہ فیض صاحب کا کتنا خوبصورت شعر ہے، وہ مجھے یاد آیا. متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو وہ جو اس کا یہ جو احساس تھا کہ ٹھیک ہے مجھے بند کر دیا، لیکن کیا میں سوچ تو سکتا ہوں. آپ ان کو دیکھیں، وہ جو کنسنٹریشن کیمپ کے اندر جن لوگوں نے، وکٹر فرینکل ایک آدمی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے وکٹر فرینکل کی کیا مشہور کتاب کا نام، وہ مین اینڈ دا میننگ آف لائف، وہ غیر معمولی کتاب ہے. یہ کبھی وکٹر فرینکل سے واقف ہیں؟ وکٹر فرینکل غیر معمولی کتاب. تو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کیفیت میں لوگوں نے کس طرح سے، یعنی ان کا جو یعنی ان کو یہ تھا کہ کم از کم سوچ کی دنیا میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے نا. مطلب انسان جہاں اس کی یعنی وہ کسی بھی سچویشن میں کیا کچھ چوز کر سکتا ہے، اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. تو آپ اپنے آپ کو مظلوم اور بیچارہ سمجھنا اور اپنی بیچارگی میں اضافہ کرنا یہ چھوڑ دیں. بلکہ ایک اور بات میں آپ کو یہاں عرض کروں، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آخری 3-4 آیات میں سے ایک آیت، اور آپ اس کے مفہوم میں آپ جائیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یعنی رب کریم کسی انسان پر اس سے زیادہ، اور پھر وہ آگے کی بھی آیات کو اگر ہم جوڑیں تو اور آپ کو مفاہیم کی ایک پوری دنیا اس میں کھلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ رب کریم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھا نہ سکے.
اچھا ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لوگوں پہ بوجھ ان کی اسٹرینتھ کے مطابق ڈالتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ، یعنی ان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا یہ اٹھا سکتے ہیں، آپ پہ اتنا ہی ڈالا ہے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ پہ بھی اتنا ہی ڈالا ہے، سب پہ اتنا ہی ڈالا ہے، بس میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی، مجھ پہ زیادہ ڈال دیا۔ تو جب انسان ایسا سمجھتا ہے نا کہ میرے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے وہ کچھ زیادہ ڈالا ہے، تو پرابلم ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی زندگی میں تو اتنی آسانی ہے، میرے ساتھ اتنا دشواری ہے۔ دیکھیے اگر ایک ٹرک کسی رکشے کو دیکھ کر اس بات پر حیران ہوگا کہ رکشہ جو ہے وہ 2 کارٹن کا بوجھ لے کے جا رہا ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ 50 کارٹنز کا بوجھ ہے یا 500 کارٹنز کا بوجھ ہے، تو وہ اصل میں تو اسے یہ دیکھنا چاہیے، بوجھ کو دیکھ کے اسے اپنے انجن کی اسٹرینتھ ریئلائز کرنی چاہیے نا۔ یعنی وہ یہ دیکھے نا کہ بھائی میرے اوپر اگر 500 کارٹنز کا بوجھ ڈالا ہے تو میرے اندر ٹرک کا انجن لگایا ہوگا نا، اس کے اوپر اگر 2 بوری، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کو کسی اور کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں آدمی پہ تو ایک ہلکا سا آدھا کلو کا بوجھ ڈالا ہے اور میرے اوپر 500 kg کا بوجھ ڈالا ہے، تو میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے۔ بھائی ممکن ہے اس کو سائیکل کا یا موٹر سائیکل کا انجن لگایا ہو اور آپ کے ساتھ ٹرک کا انجن لگایا ہو، آپ کا الگ معاملہ ہو، آپ کی اسٹرینتھ الگ ہے۔ آپ تو اہم بات یہ ہے کہ جو لوڈ ڈالا ہے وہ اسٹرینتھ کو دیکھ کے ڈالا ہے، یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں کیا پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا بوجھ ڈالا ہے؟ اس کا سارا بوجھ ہم دیکھ تھوڑی سکتے ہیں، کچھ انویزیبل لوڈ ہے، تو وہ انویزیبل لوڈ آپ نے نہیں دیکھا۔ تو اصل میں اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ آپ وکٹم نہیں ہیں، آپ کسی بھی کیفیت میں۔ دیکھیں کچھ لوگ، ایک بات اور بتا دوں، وہ انسان جو اپنے ماضی کو اس طرح سے بیان نہ کر سکے کہ جب کبھی وہ اپنے ماضی کو ریوزٹ کرے تو امید انگڑائی لینا شروع کر دے، امید یعنی امیدیں تازہ ہونے لگیں۔ اگر کوئی انسان اپنے پاسٹ کو اس طرح ڈیفائن نہ کر پا رہا ہو کہ پاسٹ کو ریوزٹ کرنے کے نتیجے میں ہوپ کا ریوائول نہ ہو پائے، تو یہ انسان بڑی تکلیف دہ حالت میں ہے، اس کا تصور انسان بھی درست نہیں ہے، اس کا اپنی زندگی کو دیکھنے کا لینس بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنا لینس بھی توڑ دے، اسے چاہیے کہ اپنے تصور انسان کو ریوزٹ کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی لائف کی معنویت کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی سیریس ایفرٹ کرے۔ کیونکہ دیکھیں آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو، چاہے وہ جتنی تکلیفوں سے بھرا ہوا ہو بظاہر، آپ اپنے پاسٹ پہ نگاہ ڈالیں تو جذبہ شکر میں اضافہ ہو جائے، امید ایک نئی توانائی کے ساتھ سر اٹھائے۔ اگر اپنے پاسٹ پہ نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں امید ریوائیو نہیں ہو رہی، اگر اپنے پاسٹ پر نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں شکر کا جذبہ بیدار نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نابینا ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک بلائنڈ انسان اپنے ماضی کو دیکھ رہا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے ماضی میں اندھیرے کو تو دیکھ لیتا ہے، روشنی کو نہیں دیکھ پاتا۔ کلر بلائنڈڈ آدمی ہوتا ہے نا، اسی طرح لائٹ بلائنڈڈ بھی ہوتا ہے، بلی کی طرح آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، نہیں دیکھ پاتا روشنی کو، نہیں دیکھ پاتا اجالے کو۔ تو ایسا نہ کریں۔ تو اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے، جو میں اب تک 7 پوائنٹس شیئر کر چکا ہوں، 8واں پوائنٹ یہ ہے، دعا کی معنویت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کیا ہے۔ دعا جو ہے رب کریم کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اگر رب کریم ہمیں دعا کے آداب نہ سکھاتے، دعا کا تصور نہ عنایت فرماتے، دعا کے فریم ورک سے ہمیں محروم رکھ دیتے، تو ہم اپنی سائیکولوجیکل ہیلنگ کا سب سے بڑا ذریعہ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے نفسیاتی عوارض، ہم اپنی کہہ لیجئے ایموشنل ٹراماز کو ریپیئر کرنے کے سب سے طاقتور فریم ورک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا جو ہے وہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو لفٹ کرتی ہے۔ دعا جو ہے وہ طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ریکنیکٹ کر دیتی ہے ایسے لمحے پر جب آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے۔ یعنی آپ کو ایک ایسا کہہ لیجئے، یعنی دعا کے فریم ورک کو پال لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان الادین کے چراغ جیسی چیزیں تلاش کرتا ہے تو اسے دعا کی معنویت اس پہ واضح نہیں ہے۔ یعنی دعا جو ہے مومن کا جو الادین کا چراغ ہوتا ہے، مومن کا جو
مومن کا جو میجک وینڈ ہوتا ہے وہ اس کی دعا ہوتی ہے. مومن کی زندگی کا معجزہ اس کی دعا ہے. یعنی وہ دعا کرتا ہے اور طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتا ہے. اب دعا کے معاملے میں ہماری کچھ کہہ لیجئے ہماری کچھ تعبیری غلط فہمیاں، دعا کے حوالے سے ہمارے کچھ غلط رویے ہیں. وہ غلط رویے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بات یہ، انسان کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا مانگی، بہت مانگی، فلاں چیز مانگی اور یہ قبول نہیں ہوئی. دعا کی قبولیت کا یہ تصور بالکل غلط ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے، دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے ہر وہ دعا جو آپ کو طاقت کے سب سے بڑے سرچشمے سے ریکنیکٹ کر دیتی ہے، یہی اس کی قبولیت کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. ٹھیک ہے؟ اور اب ایک اور بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کو یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینے کے لیے. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رب کریم کو یہ بتائیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں. دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق رب کریم آپ کو اتنے قریب رکھتا ہے، اتنے قریب رکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے جو کہنا ہے کہہ دو، تم مجھ سے سب کچھ کہہ دو. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب آپ کی مرادوں کو فالو کرنے والا بن جائے. دیکھیں بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہے، بہت سے لوگ جب تک ان کی دعا، یعنی جب تک وہ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ان کو مل رہا ہے وہ راضی ہیں، اور جس دن کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جب ان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ رب کریم سے کیسے شاکی ہوتے ہیں، کتنا ناراض ہوتے ہیں، کتنی دور ہو جاتے ہیں، ناراض ہو، کہتے ہیں میں نے کیا کیا تھا اللہ میاں، میں نے تو آپ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس طرح کی بھی. تو دیکھیے وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے، وہ بھی اصل میں اپنی ہی مانتا ہے، وہ رب کی نہیں مانتا. کیا آپ رب کی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ رب آپ کی مانتا ہے؟ کیا آپ رب کی ماننے کے لیے رب کا اپنے آپ کو ماننا کنڈیشنل کر رہے ہیں؟ آپ اس سے باہر آ جائیں. یعنی وہ انسان جو رب کی اس لیے مانتا ہے کیونکہ رب اس کی مانتا ہے، تو اصل میں وہ اپنی ہی مانتا ہے، کیونکہ وہ رب کو بھی اپنی ہی عبادت کا وسیلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اصل میں تو وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اب اس تعلق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے رب کریم یہ چاہتا ہے، رب کریم کا پلان یہ ہے، یا رب کریم کی آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعلق جس سے، یعنی سب سے زیادہ قریب اپنے آپ کو اگر کسی کے سمجھیں تو وہ اس کے سمجھیں. رب کریم آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ، تو جس کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اس سے کچھ چھپے گا تھوڑی. ویسے تو اس سے ویسے بھی نہیں چھپا ہوا، لیکن آپ ہر چیز اس سے مانگیں گے. تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، لیکن رب کا کمال مہربانی کیا ہے، رب ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اس میں بہت فرق ہے. آپ رب سے وہ مانگتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، رب کریم آپ کو وہ عطا کرتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. دیکھیں بیڈ پیرنٹنگ کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. بیڈ پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے جو مانگے آپ اسے دے دیں. آپ کا بچہ آپ سے جو مانگتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں. لیکن وائز پیرنٹنگ کیا ہے؟ وائز پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو مانگتا ہے آپ اپنے علم کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہے یا غلط چیز ہے. اچھی چیز ہے تو دے دیتے ہیں، غلط چیز ہے تو نہیں دیتے. لیکن آپ یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ وہ اگر مانگے تو آپ ہی سے مانگے. آپ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش آپ سے شیئر ضرور کرے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ چونکہ آپ نے اس کی 2 خواہشات پوری نہیں کی ہیں لہٰذا اب وہ آپ سے ناراض ہے اور مانگ ہی نہیں رہا آپ سے کچھ بھی، یا آپ سے کوئی اپنی بات ہی نہیں کر رہا، تو آپ کو یہ اچھا تو نہیں لگے گا. تو انسان اور رب کا تعلق جو ہے نا وہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہم رب سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اور رب کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں ہمیں اس کو اس طرح لینے کی ضرورت ہے، کبھی ہم اس بات کا شکر ادا کریں ہماری وہ دعائیں اور وہ مرادیں جو رب نے پوری نہیں کی، کبھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی ہم نے اس طرح سوچا یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری وہ مرادیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ پوری کریں، کتنا اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے علم کی روشنی میں اسے پرکھا اور چونکہ وہ میرے لیے ٹھیک نہیں تھی لہٰذا پورا نہیں کیا، کتنا احسان ہے. اگر ہر وہ چیز جو میں آپ سے مانگ رہا تھا آپ ساری مجھے دے دیتے تو میری زندگی میں کیا بحران اور کیا کرائسس آتا.
آپ نے اس کرائسس سے مجھے بچا لیا, آپ نے مجھے میرے سپرد نہیں کیا, مجھے اپنا ہی رکھا, لہٰذا مجھے جو دیا وہ اپنے علم کی روشنی میں دیا. رب کریم جس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو اسی طرح دیتا ہے جس طرح وہ لینا چاہتا ہے. بہت فرق ہے اس بات میں, بہت فرق ہے. اور جس کو اپنا بنا لیتا ہے اس کو اس طرح دیتا ہے جس طرح اس کو دینا چاہتا ہے. تو بہت فرق ہے نا, مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں مجھے ملے, یا مجھے وہ ملے جو وہ چاہتا ہے مجھے ملے. تو جب دعا کا تصور ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا تو دعائیں ہماری سائیکی کو کریکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں بنتی, بلکہ جتنی آپ دعا کرتے ہیں اتنے آپ پریشان ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اتنے دن سے کہہ رہا ہوں میری جاب لگ جائے فلاں ملٹی نیشنل میں, اور میرے بیٹے کا CA میں داخلہ ہو جائے, اور میری بیٹی کی پوزیشن آ جائے, اور مجھے جو ہے نا میری فلاں بیٹی کا یہ ہو جائے, اور ہمارا کینیڈا میں امیگریشن ہو جائے. لیکن نہ کینیڈا میں امیگریشن ہو رہی ہے, نہ میری جاب لگ رہی ہے, نہ فلاں ہو رہا ہے, نہ فلاں ہو رہا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, اتنی دعائیں کرتا ہوں, اور فلاں سے میں نے مطلب پچھلے سال عمرہ کر کے کعبے کی دیوار پکڑ کے بھی دعائیں کر لیں, لیکن میری جو ہے نا وہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں ہمارا ذہنی رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر دعا درست پرسپیکٹو میں مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو امپروو کر دے گی. اگر دعا غلط پرسیپشن کے ساتھ مانگی جائے گی تو آپ کی سائیکک کنڈیشنز کو اور کمپلیکیٹ کر دے گی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو تھا دعا سے, اور میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس آسان کرے, میں اس کو اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائے. یہ پوری تفصیلی 9th پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا احساس ہمیں اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے. شکر ادا کرنا سیکھیے ہمیں, اور اس کے لیے میں ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں, بلکہ میں اس وظیفے کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں اس وقت کی کمی کی, اگر میں اس وظیفے کی فل لینتھ ڈسکرپشن دوں تو وہ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے, لیکن میں اس وظیفے کی بہت مختصر سی ڈسکرپشن آپ کو دے سکتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھنا ہے اور 48 گھنٹوں کے اندر 100 سے زیادہ وہ نعمتیں لسٹ ڈاؤن کرنی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کا خیال آپ کو پہلے نہیں آیا. بلکہ پہلا سوال تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا کوئی ایسی نعمت, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں نہ ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پہلا سوال, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں کبھی ہوا ہی نہ ہو؟ ممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ بہت ساری نعمتیں جن کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہو, جن پر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہوں, ان نعمتوں کی وجہ سے ہمارا تعارف اور ہماری صلاحیت اور ہماری کارکردگی اپنے جوہر دکھاتی ہو, لیکن ان نعمتوں کی ریئلائزیشن اور ان نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق یا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا خیال ہمیں نہ ملا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. تو جی ہاں الحمدللہ یہ ممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ایسا, ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے اپنے احسان شمار کرنے کا تقاضا نہیں کیا. اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا ہم پر واجب نہیں کیا. اس نے ایک اوپن ایکسپیکٹیشن ہم سے دے دی کہ بس شکر گزار بن جاؤ, بس شکر گزار مان لو, شکر گزار بن جاؤ, بس اتنا ہی ہمیں کہا. اگر وہ ہر نعمت, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہی رہے گی, نہیں تو چلی جائے گی, تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ تو اس کا تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ یہ کیجئے کہ نعمتوں کی فہرست بنائیے, ان نعمتوں کی فہرست بنائیے جن کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا, اور 48 گھنٹے میں 100 سے زیادہ یہ لسٹ بن جانی چاہیے, 100 کو کراس کرنی چاہیے اس جذبے کے ساتھ. تو یہ جو دیکھیں شکر جب انسان ادا کرتا ہے تو رب کریم, دیکھیے آپ کی وہ نعمت اور آپ کی وہ صلاحیت گرو کرتی ہے جس صلاحیت کو آپ ریئلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اس بات کو, ایک اور بات سمجھ لیجیے, ہمارے اندر رب کریم نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اپنی وہ صلاحیت جس کے اوپر آپ کو رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے, وہ صلاحیت آپ کو تکبر سے بچائے گی. تکبر کا مرض ان صلاحیتوں کے احساس سے پیدا ہوتا ہے جس پر شکر کا حق ادا نہ ہو سکے.
بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی نعمت یا کسی صلاحیت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کے اوپر حق ملکیت سے دستبردار ہونے لگتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یا اللہ تیرا احسان ہے کہ مجھے اتنا اچھا ذہن دیا، مجھے اتنی اچھی لینگویج اسکلز دیں، مجھے آپ نے یہ دیا، مجھے آپ نے یہ دیا، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر حسد کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے، کیونکہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کا مرض، یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی بات ہے، میں ان کو، احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان یہ توقع کرتا ہے اپنے رب سے کہ وہ اپنے کارخانہ نعمت کا رخ صرف میری طرف رکھے، نعمتوں کی بارش مجھ پہ ہو تو ٹھیک ہے، اور کسی اور پہ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی یہ نعمت آپ کے پاس دیکھے تو تکلیف ہو اور اپنے پاس دیکھے تو خوشی ہو۔ تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کر رہے، نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ہے، اس نے اپنے خزانے میں سے جس کو چاہیے دی، جس کو چاہیے لی۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں اسے بتانے والے کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے اور کتنا دے اور کتنا نہ دے؟ یہ بادشاہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس حساب سے دے، بے حساب دے۔ تو شکر ادا کرنے کے نتیجے میں انسان نعمت پر اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہوتا ہے اور حسد کا مادہ اس کا کم ہوتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی جستجو جو ہے، اور شکر ادا کرنے کے معاملے میں انسان مستقل اس احساس میں رہے کہ میں تو بڑا ناشکرا ہوں، میں شکر ادا کرنے کی کوشش میں ہوں، شکر جس طرح ادا ہونا چاہیے تھا یہ میں کر نہیں پایا، یہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو بہت امپروو کرتی ہے یہ بات۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی جو فزیکل نیڈز ہیں، بیسک فزیکل نیڈز، اس کو نظر انداز نہیں کریں۔ آپ اپنے سونے، اپنے کھانے پینے، اپنی ڈائٹ، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز، ان کو نظر انداز نہیں کریں۔ آپ کی ایک اور فزیکل نیڈ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کریں، آپ تھوڑی دیر تازی ہوا میں باہر گزاریں، آپ کچھ ایکٹیویٹیز کریں، آپ کچھ اوپن ایئر میں جائیں، واک کریں، آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، آپ بہت ہی فیٹ، آئلی اور بہت ہی اسپائسی فوڈ سے بچیں، سادہ غذا لیں، تاکہ آپ ذرا سا آپ کے اندر کا جو میٹابولزم ہے وہ آپ کی کنڈیشننگ ذرا بہتر رکھے، آپ کی اسٹرینتھ آپ کی بہتر کرے۔ اور 11واں پوائنٹ، جو آخری پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صحبت کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیں، اور اس کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ سورہ کہف کی 28ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، سورہ کہف کی آیت کو، اگر 28ویں آیت کو آپ غور سے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، کیا ہے آگے، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آگے کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ٹھیک ہے، یہ پوری آیت ہے۔ تو اس آیت کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں، اور اس آیت کے پہلا حصہ یہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں کی کمپنی آپ اختیار کریں، اور ان کی 3 کوالٹیز ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کی کمپنی اختیار نہیں کریں اور ان کی 3 کوالٹیز ہیں۔ تو وہ انسان جو بہت ایموشنل ہے، وہ انسان جو اپنی وشز کا فالوور ہے، وہ انسان جو ایکسٹریم پر رہتا ہے، ایکسٹریمسٹ، یعنی کسی بھی معاملے میں، یعنی چیزوں جو بیلنس اس کا آؤٹ ہے، ایسے انسان سے آپ گریز کریں، اور اچھے یعنی امپلسو جو ہے اس سے گریز کریں، اور جو ریفلیکٹیو انسان ہے اس سے آپ قریب ہوں۔ تو آپ اپنی کمپنی کو ریویو کریں، اور اپنی کمپنی یعنی دعوت کی نظر سے تعلق، دعوت کے مقصد سے کسی سے تعلق میں رہنا ایک الگ بات ہے، اور کسی کی صحبت اختیار کرنا ایک الگ بات ہے۔
ان دونوں میں فرق ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو آپ سے مختلف ہیں ان سے کٹی کر لیں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر طرح کے انسان سے اپنا تعلق رکھیے، لیکن آپ کی کمپنی، دوسرے لفظوں میں آپ کا میکا، آپ کا اختیاری میکا، ایک تو میکا وہ ہے نا جو آپ کا نظریاتی میکا، آپ کا کلچرل میکا، آپ کا نظریہ، جیسے میں ERDC کو کہتا ہوں کہ ERDC جو ہے وہ PTCCNs کا نظریاتی میکا ہے. ٹھیک ہے، میں ایسا کہتا ہوں. تو وہ آپ اپنی صحبت جو ہے نا اس کے اوپر بڑا خاص نظر رکھیں. تو اگر آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. رب کریم ہمیں علم نافع عطا کر، ایسا علم عطا کر جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، واقعی ہمیں اس سے فائدہ پہنچے. اور جب ایسا علم ہمیں مل جائے تو ہمیں اس عمل کی توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے. اور اتنا اچھا علم اور ایسا عمل عطا ہونے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنا، ہمیں اپنے آپ سے ڈرنے والا ہی رکھ. تو رب کریم ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور رمضان کا بھی بہت بڑا جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ضبط نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اپنے آپ کو، آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، اگر کتاب نفس پر نگاہ نہیں رہتی، اگر کتاب نفس کے قاری نہیں بن پائے تو آپ کی ساری کتابوں کا مطالعہ آپ کے لیے بے سود رہے گا. اور کتاب نفس کا قاری جو ہے وہی اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو بہتر کر سکتا ہے.